کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں آپ کا میزبان رئیس احمد سعیدی نیٹ ورک چینل میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ دوستو، یہ ویڈیو خاص طور پر میں ان لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں جو ماں باپ کو ماں باپ نہیں سمجھتے، اپنا غلام سمجھتے ہیں، جو ماں باپ کو تکلیف دیتے ہیں، جو ماں باپ کو اپنے کمائی سے کچھ دینا نہیں چاہتے ہیں، بلکہ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ ان کا دشمن ہے، اور جو لوگ ماں باپ کو کسی بھی طریقے سے تکلیف پہنچاتے ہیں، میں ان کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ ساتھ میں جو لوگ ماں باپ کی کہا مانتے ہیں اور ماں باپ کو تکلیف نہیں پہنچاتے ہیں، وہ لوگ بھی اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، کیونکہ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ اہم باتیں سب کے لیے اس ویڈیو میں بنا رہے ہیں، تاکہ سمجھیں کہ ماں باپ کو تکلیف دینے کی سزا کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول اس سے خوش ہوتے ہیں یا ناراض، اور ماں باپ کو خوش رکھنے سے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک اس کا کیا اجر ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ وجود والدین، یہ جو وجود ہے یہ والدین کا دین ہے، وجود والدین سے ہے۔ کائنات میں وجود انسانی کی بقا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 5 مقامات پر سورہ بقرہ، سورہ اسرائیل، سورہ لقمان میں اپنے حق کے ساتھ والدین کے حقوق کو بیان فرمایا ہے۔ وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرو۔ احسان دراصل کیا ہے؟ کس چیز کو احسان کہتے ہیں؟ احسان دراصل یہ ہے کہ شریعت اور معاشرتی اعتبار سے جس چیز پر تمہارا کلی طور پر حق حاصل ہے اس کو دوسرے کو دے دینا۔ والدین اولاد کی پرورش میں اپنا سب کچھ نچھاور کر دیتے ہیں، لہٰذا اولاد کا بھی فرض ہے، اولاد کا بھی یہ فریضہ ہے کہ وہ اپنے والدین کو خوش رکھنے کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ نچھاور کر دے۔ ذرا سوچئے، 9 ماہ کی تکلیفوں کے بعد جیسے ہی بچہ ماں کے شکم سے باہر آتا ہے اور ماں بچے کے رونے کی آواز سنتی ہے تو اپنا جان لیوا درد بھول جاتی ہے اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ چھا جاتی ہے۔ باپ بیٹے یا بیٹی کی آمد، باپ چاہے بیٹے کی آمد ہو یا بیٹی کی آمد ہو، اس کا سن کر مٹھائی تقسیم کرنے لگتا ہے، اور پھر اولاد کی پرورش میں والدین ایسے مگن ہو جاتے ہیں کہ اپنا سکھ چین سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرو۔ ضعیفی کی حالت میں دونوں یا ان میں سے کوئی ایک ہو تو ان سے اف تک نہ کرنا، نرمی سے پیش آنا، جھڑک کر بات نہ کرنا، اور ان کے حق میں یہ دعا کرتے رہنا کہ اے میرے رب، ان کے ساتھ ویسے ہی شفقت کا رویہ اختیار کریں جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میرے ساتھ رکھا ہے۔ یہ دعا کرتے رہنا ہے۔ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اپنے والدین سے ناروا سلوک کرتے ہیں، اللہ ان کا دنیا اور آخرت دونوں جگہ سزا دے گا، ان کو دونوں جگہ میں سزا دے گا۔ یہ بات 100% مشاہدے میں ہے کہ لوگ اپنے والدین کے ساتھ جیسا سلوک کرتے ہیں، ان کی اولادیں بڑھاپے میں ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور باپ کی رضا میں اللہ کی رضا شامل ہے، باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی شامل ہے، باپ کی مرضی میں اللہ کی مرضی شامل ہے۔
اس حدیث کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو ماں باپ کو راضی نہ کر سکا وہ اللہ کی خوشنودی سے محروم ہو گیا، اور جو اللہ کی خوشنودی سے محروم ہو گیا، اللہ کی رضامندی سے دور ہو گیا، وہ جنت سے محروم ہو گیا، وہ جنت سے دور ہو گیا، اب وہ جہنم کا مستحق ہو گیا۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم زندگی میں معلوم کر سکتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، تم اپنے باپ کو دیکھو، اگر وہ تم کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ بھی تم کو دیکھ کر کے خوش ہے، ورنہ اللہ تم سے ناراض ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے، اگر کوئی اپنی زندگی میں یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہے یا خوش ہے، اللہ اس سے راضی ہے یا نہیں ہے، تو اپنے باپ کی طرف دیکھے، اپنے باپ کی طرف دیکھے۔ اگر اس کا باپ اس سے راضی ہے، اس سے خوش ہے، تو اللہ بھی خوش ہے، اللہ بھی راضی ہے۔ اگر اس کا باپ اس سے ناراض ہے تو یاد رکھیں صبح قیامت تک اللہ بھی اس سے ناراض رہے گا، جب تک کہ اس کا باپ اس سے راضی نہ ہو جائے۔ پتہ چلا کہ انسان کی جنت اور دوزخ والدین کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ ممبر رسول پر خطبہ دینے کے لیے چڑھے، جب پہلے زینے پر آپ نے قدم رکھا تو بلند آواز سے آمین کہا، دوسرے اور تیسرے زینے پر بھی آپ نے بلند آواز سے آمین کہا۔ خطبے کے اختتام پر صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے غیر معمولی طور پر یہ کلمہ کیوں کہا؟ ایسی آخر کون سی بات ہوئی؟ آپ نے فرمایا، پہلے زینے پر جبرائیل آئے اور کہا، جس کو رمضان المبارک کے روزے میسر ہوں اور وہ بلا عذر شرعی بغیر کسی عذر کے رمضان کے روزے کو چھوڑ دیا، ترک کر دے تو وہ ہلاک ہو گیا۔ تو میں نے کہا آمین۔ دوسرے زینے پر جبرائیل امین نے فرمایا، جس شخص کو بوڑھے والدین دونوں یا ایک ملے اور وہ ان کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار نہ کرے وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ تو میں نے آمین کہا۔ تیسرے پر جبرائیل نے کہا، جب کسی کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے تو وہ بھی ہلاک ہو۔ تو میں نے آمین کہا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام کی بشارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنا کتنی سخت وعید ہے۔ جو شخص اپنے والدین کی قدر نہیں کرتے ہیں، ناقدری کرتے ہیں، بیوی کے آ جانے کے بعد پورے کا پورا والدین کو بھول جاتا ہے، تو پھر ایسے شخص کے لیے سخت وعید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ والدین کا جو حق ہے وہ اس کو دینا چاہیے، جو بیوی اور بال بچوں کا حق ہے وہ اس کو دینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بیوی آ جانے کے بعد ماں باپ کو بھول جائے، والدین کو بھول جائے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے بوڑھے والدین کو کاندھوں پر بیٹھا کر اور لمبی مسافت طے کر کے حج کرایا ہے، کیا میں نے ان کا حق ادا کر دیا؟ آپ نے فرمایا، ہرگز نہیں۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد پر جانے کی اجازت لینے آئے۔ آپ نے پوچھا، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں، میری ضعیف والدہ زندہ ہیں۔ آپ نے فرمایا، جاؤ ان کی خدمت کرو، وہی تمہاری جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کائنات کا حقیقی خالق ہے اور والدین انسان کی پیدائش کے ظاہری اسباب ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اپنی تعظیم کے ساتھ ساتھ والدین کی تعظیم کو اولیت بخشی ہے کہ اپنے والدین کی ہر حال میں عزت کرو، ان پر احسان کرو۔ حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے معراج کی رات جنت میں تلاوت قرآن کی آواز سنی۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا، یہ کون ہے؟ جبرائیل نے کہا، یہ نعمان بن حارثہ ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ احسان ہے، یعنی ماں باپ سے حسن سلوک کی جزا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا،
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بہتر سلوک کا مستحق سب سے زیادہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ آپ نے یہ بات 3 مرتبہ فرمایا اور چوتھی بار کہا تمہارے باپ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے والد کے فوت ہو جانے کے بعد اس کے دوستوں سے حسن سلوک کرو۔ پتہ کیا چلا کہ والدین جب تک زندہ رہے تو ان کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ رکھنا ہے، حسن سلوک کرنا ہے، لیکن جب والدین فوت ہو جائے، جن کے والدین فوت ہو جائے تو ان کے جو دوست و احباب ہیں ان کے والدین کے، ان کے ساتھ بھی اچھی طریقے سے پیش آنا ہے۔ اتنا بڑا حق ہے والدین کا بچوں کے اوپر۔ والدین کے حق میں نیکی یہ ہے کہ اپنی نمازوں اور روزوں میں ان کا بھی حق ادا کرو، یعنی ان کے حق میں نفل نماز پڑھو اور روزے رکھا کرو۔ یوں تو والدین کے حقوق اور فرائض کے متعلق قرآن و حدیث میں فضیلت کے ساتھ ساتھ وعید بھی ہے، لیکن یہ بات واضح ہو کہ جو اولاد اپنے والدین کا احترام اور ان کی خدمت نہیں کرتی اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی خود غرض نہیں ہو سکتا ہے۔ حدیث پاک ہے کہ ایک نوجوان صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے والد میری اجازت کے بغیر میرا مال خرچ کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ان کے والد کو بلوایا، کہا کہ جاؤ اپنے والد کو بلا کر کے میرے پاس لے کر کے آؤ۔ جب وہ صحابی گھر سے چلے، جب وہ بوڑھے شخص گھر سے چلے تو راستے میں کی زبان میں بچے کی پیدائش کی آرزو سے لے کر کے محبت و شفقت اور پرورش کی دقتوں کو پڑھتے جا رہے تھے، اپنے دل ہی دل میں سوچتے جا رہے تھے کہ ہم نے اپنی اولاد کے لیے کیا کیا نہیں کیا، کیا ارمان تھے ہمارے دل میں، کیا دقتیں ہم نے اٹھائی، کیا پریشانی اپنے بچے کے لیے جھیلی، لیکن آج جب ہم اس کے لیے تھوڑا سا مال ہم اپنے لیے خرچ کر دیا اس کے مال سے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس نے شکایت کر دیا کہ میرے باپ نے میرے مال سے خرچ کر دیا ہے۔ اسی دوران جبرائیل امین نے آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ نے جن کو بلوایا ہے پہلے ان سے وہ سن لیجئے گا جو راستے میں پڑھتے آ رہے تھے، وہ سوچتے آ رہے تھے۔ جب وہ صحابی آئے تو آپ نے کہا پہلے وہ کچھ سنائیے جو آپ پڑھتے آ رہے تھے، سوچتے آ رہے تھے۔ صحابی نے بڑی ہی درد انگیز آواز میں وہ سب کچھ سنایا، جسے سن کر آپ کی آنکھیں نم ہو گئی، اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے سخت ناراضی کا اظہار کیا، اس نوجوان صحابی کو کہا جو کچھ تیرا ہے وہ سب تیرے باپ کا ہے، وہ جو چاہے خرچ کرے، آج کے بعد کبھی شکایت مت کرنے کے لیے آنا۔ پتہ کیا چلا کہ اولاد کا جو کچھ بھی ہے اس پر والدین کا پورا حق رہتا ہے۔ آج کل کی اولاد ضعیف ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں داخلہ کروا دیا کرتا ہے، کروا کر یا پھر ناروا سلوک کر کے جہنم کی سزاوار بن رہی ہے، اور یہ سب یورپ کی خود غرض جدیدیت کا کرشمہ ہے۔ وہ سال کی کسی مخصوص تاریخ کو مدرز ڈے اور فادرز ڈے پر ملاقات کر کے اور کچھ تحفے تحائف دے کر کے بریء ذمہ ہو جاتے ہیں۔ اسی ناروا سلوک کو دیکھتے ہوئے ہمارے انڈیا اور پاکستان میں پیرنٹس، یہ صرف پاکستان میں پیرنٹس پروٹیکشن بل پاس کیا گیا ہے، جس کے ذریعے والدین اپنی زندگی میں بچوں کو اپنے گھر سے نکال بھی سکتے ہیں اور اپنے ماہانہ اخراجات بھی لے سکتے ہیں۔ بھارت میں تو سرکاری ملازمین کی تنخواہوں سے ضعیف ماں باپ کے اخراجات کے پیسے منہا ہو جاتے ہیں۔ ماں باپ جتنے بھی ضعیف ہو جائیں گھر میں سایہ دار شجر کے مانند ہوتے ہیں، والد تو گھر کی چھت کی مانند ہوتے ہیں۔ مدتوں بعد میسر ہوا مجھے ماں کی آنچل، مدتوں بعد مجھے نیند سہانی آئی۔ آندھیوں سے بچا کر رکھو اپنے آنگن کا بوڑھا شجر، یہ شجر ہی اگر گر گیا پھر کہانی سنائے گا کون۔
ان بچوں سے پوچھو جو والدین کے سائے سے محروم ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے۔ سفر کے دوران آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ سے بچھڑی، یہ غم آپ زندگی بھر نہیں بھولے۔ آپ اپنی رضائی ماں حضرت دائی حلیمہ کا بے حد احترام کیا کرتے اور اپنی رضائی بہن حضرت سعدیہ کے لیے اپنی چادر بچھا دیتے اور تحائف دے کر رخصت کرتے۔ میرے پیارے نوجوانوں، اگر دنیا میں جنت کا سودا پکا کرنا ہے تو اپنے والدین کی خدمت اور اطاعت کرو۔ اگر چاہتے ہو کہ آخرت میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اچھا انعام عطا فرمائے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی اطاعت والدین کی، والد کی اطاعت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ میاں بیوی تکلیف اٹھا کر 4-5 بچوں کی پرورش کرتے ہیں، مگر جب وہ ضعیف ہو جاتے ہیں تو یہ بچے ان کی ذمہ داری اٹھانے سے کتراتے ہیں۔ منور رانا نے کیا خوب کہا ہے، کسی کے حصے میں مکان آیا، کسی کے حصے میں دکان آئی، میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی۔ بہت پیارا شعر کہا ہے۔ سب نے ماں کی محبت کو بے مثل پایا، ہم نے باپ کی محبت کو ماں کے مثل پایا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ایک انقلاب آفرین ویڈیو ہے۔ آپ لوگوں کے لیے ہم نے یہ ویڈیو اس لیے بنایا ہے کیونکہ ابھی بہت زیادہ اس بیماری میں ہمارے نوجوان مبتلا ہیں۔ وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کے لیے رات کو رات نہیں سمجھتے، دن کو دن نہیں سمجھتے، اپنی خوشی اور غم کو خوشی اور غم نہیں سمجھتے، سب کچھ نچھاور کر دیتے ہیں، ان ماں باپ کو، ان والدین کو بچے شادی کے بعد اس طریقے سے برتاؤ کرتے ہیں اپنے والدین کے ساتھ کہ روح کانپ اٹھتی ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ میں اللہ تعالیٰ نے جھنجھوڑا ہے ایسے لوگوں کو کہ جو شخص بھی اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کا مظاہرہ کرے گا تو پھر ایسے شخص کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت برا انجام ہے۔ اسی لیے اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرے، حتیٰ کہ علماء نے یہاں تک بتایا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا کے بارے میں کہ اف سے کہنے کے مراد جس طریقے سے بالو اگر ہاتھ ہتھیلی میں گر جائے یا کہیں پہ لگ جائے اور پھونکتے ہیں جتنی آواز آتی اتنی بھی آواز والدین کے سامنے نہیں نکالنا چاہیے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے والدین کو ڈانٹتے ہیں، گالی دیتے ہیں، اور اگر بیوی نے ہماری کان بھر دی تو بیوی کی باتوں میں آ کر کے والدین کے ساتھ نہ جانے کیا کیا سلوک کرتے ہیں، وہ کہنا میں نہیں چاہتا دوستو۔ اتنا ہمارے سماج کا، ہمارے معاشرے کا اتنا برا حال ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ گھر گھر کا یہ حال ہے، گھر گھر کا یہ عالم ہے، کس کے بارے میں بیان کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔